السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حرکات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں حرکات کے بارے میں۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے۔ ان تین حرکات کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرکات کو ادا کرتے وقت نہ تو اس کو کھینچا جائے گا، نہ تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور نہ ان کو زیادہ لمبا کیا جائے گا، بلکہ اپنے مقدار میں ان کو ادا کیا جائے گا۔ اس کی کیا مقدار ہے؟ اس کی مقدار ہے آدھی الف کے برابر، یعنی جیسے کہ با زبر ب، تا زبر تا، ب تا، ث ج ح خ د، یہ اس کی مقدار ہے۔ اس مقدار سے حرکات کو اگر زیادہ لمبا کیا جائے تو حروف مدہ یا کڑی حرکات بن جاتے ہیں۔ اگر ان مقدار سے ان کو کم مقدار میں پڑھا جائے تو پھر جھٹکے کی آواز بن جاتی ہے، جیسے کہ ب ت ث ج۔ تو ان کو نہ تو مجہول ادا کیا جائے گا، نہ ان کو لمبا کیا جائے گا، نہ ان کو زیادہ کم کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ ب فتحہ ب، فتحہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو زبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ب زبر ب، سین زبر س، رو زبر رو، ب س رو، بسرو، بسرو، بسرو۔ اب ہم اس کو بسرا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ بسرو۔ ت زبر ت، رو زبر رو، کیا آواز بن گئی؟ ت رو۔ کاف زبر ک، ت رو ک، تروک، تروک۔ را کی آواز کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر جب زبر ہو پیش ہو اس کو پر پڑھا جاتا ہے، جب را کے نیچے زیر ہو تو اسے باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم را کو پر پڑھیں گے، تروک۔ میم زبر م، ث زبر ث، مث، لام زبر ل، مثل، مثل۔ ث کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر ث کو نرم نہ کیا جائے تو پھر یہاں پہ سین کی آواز بن جاتی ہے۔ ث کو نرم نہ کیا جائے تو سین کی آواز بن جاتی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ مثل، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، مثل۔ جیم زبر ج، میم زبر م، جم، عین زبر ع، جمع، جمع۔ ح زبر ح، سین زبر س، حس، دال زبر د، حسد، حسد۔ خو زبر خو، خو جو ہے ان 7 حروف میں ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ہر وقت پر پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں ایک خو بھی ہے۔ خو زبر خو، ت زبر ت، خوت، میم زبر م، خوتم، خوتم۔ آگے اب یہاں پہ بغیر ہجے کے ہم پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کے ساتھ سبق پڑھنے کو ہجا کہا جاتا ہے، ہجے، ہجا۔ اب بغیر ہجوں کے روانگی کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ اب یہاں پہ آ کے دیکھیے، دخول، دخول، ذروع، ذروع۔ اپنے الفاظ کو درست کیجئے، جو پر حروف ہیں ان کو پر پڑھے، جو نرم ہیں ان کو نرمی کے ساتھ پڑھے، اور حرکات کو زیادہ کھینچ کے نہ پڑھے، تب ہماری تلاوت جو ہے وہ درست ہوگی۔ رفع، رفع، زعم، زعم،
سأل سأل شجر شجر صدق صدق ضرب ضرب طبع طبع ظلم ظلم. یہاں پہ ہم زیادہ توجہ دیں گے، جو پر حروف ہیں ان کو ہی پر پڑھیں گے، ان کے ساتھ جو باریک حروف ہیں وہ پر نہ ہونے پائیں. جیسے کہ وہ یہاں پہ پر ہیں تو وہ کے ساتھ ہم لام کو پر نہیں کریں گے، جیسے کہ ظلم، تو وہ کے ساتھ لام جو ہے وہ پر نہیں کریں گے. تو ہے، تو کے ساتھ ہمارا جو با ہے یہاں پہ وہ پر نہ ہو جائے، تو اس کا ہم زیادہ لحاظ رکھیں گے. تو وہ وہ پر کرے، لا باریک کرے، وہ ظلم عمل. عین کی ادائیگی میں ہم زیادہ توجہ دیں گے تاکہ عین کی آواز جو ہے وہ حمزہ کے ساتھ مشابہت نہ کھائے. عمل عمل. غو، یہاں پہ غین جو ہے وہ پر حروف میں سے ہیں تو ان کو پر ادا کریں. غو رو، اور را بھی جو ہے اس کے اوپر زبر ہے تو را بھی پر ہے. اس کے درمیان فا باریک ہے اور نرم ہے، تو فا کو باریکی اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. غو رو غو رو رو دو رو دو. فا باریک ہے اور بعد میں را اور دعا دونوں پر ہیں. را کے اوپر زبر ہے اس لیے پر ہے، اور دعا جو ہے ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. فرو دو. قتل قتل. کسب کسب. لعن لعن لعن. مروج مروج. را پر کرے اور اس سے آگے پیچھے حروف دونوں باریک ہیں. مروج مروج. ذال جو ہے یہ نرم حرف ہے، ذا کو اگر نرم نہ کیا جائے تو اس سے زا بن جاتا ہے، اور اگر اس کو پر کیا جائے تو پھر دود بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کو باریکی اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. نبذ نبذ. وجد وجد وجد. ہلک ہلک. ہا کی آواز کو ہم سینے سے نکالیں گے، جو سینے کا مطلب یہ کہ وہ ہلکا، وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے. ہلک ہلک. احد احد. اخذ اخذ. ذال نرم کرے اور خو کو پر کرے. حمزہ کو تحقیق کے ساتھ اپنے مخرج سے نکالے. اخذ اخذ. یدک یدک. عبس عبس. تو حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ حرکات کو ہم زیادہ کھینچ کے ساتھ نہ پڑھیں، زیادہ مختصر بھی نہ کریں، بلکہ اپنے مقدار میں اس کو ادا کریں تاکہ نہ زیادہ لمبا ہوں اور نہ زیادہ اس کو ہم بالکل کم مقدار میں پڑھیں تاکہ جھٹکی کی آواز آ جائے. تو درمیانی آواز ہم نکالیں گے ب س رو. دوسرا ہم نے لحاظ رکھنا ہے جو پر حروف ہیں اس کو ہم پر پڑھیں، جو باریک ہے اس کو باریک پڑھیں، جو نرم حروف ہیں تو اس کو نرم پڑھیں، اور جو سخت حروف ہے اس کو سخت پڑھیں. تو اس سے ہماری تجوید کی ادائیگی درست ہوگی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.